اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آئی مس مائی پین، لیکن میں آج آپ کو زبانی سمجھاؤں گا. نماز کی تقریباً کم و بیش 50 سنتیں ہیں. کتنی؟ 50. لیکن کچھ ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے تھارولی نماز کو شروع کیا تھا، اور کچھ باقی ہیں. آج پہلی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو کھڑا کریں. کتنا کھڑا کریں؟ اونچا. یہ ایسے، یہ ہاتھوں کو کانوں کی اس لو کے ساتھ اس تھم کو، انگوٹھے کو ٹچ کرنا، یہ سنت ہے. یہ مرد کے لیے، ٹھیک ہے. عورت کے لیے یہاں پر ہاتھ رکھنا، سینے پر، ٹھیک ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیں. مرد کہاں لگائے گا ہاتھ؟ انگوٹھوں کو کانوں کی اس لو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ. یہ جو کولا چمڑا ہے، بھول تو نہیں جائیں گے، یہ ہے. اور عورت کہاں رکھے گی؟ وہ سینے پہ رکھے گی. پہلی سنت. دوسری سنت ہے کہ ہاتھوں کو کھول کے رکھنا ہے. اکا ہی نہیں کر کے رکھنا، کھول کے ایسے، ٹھیک ہے. اور ان کا قبلے کی طرف منہ ہو، انہیں نہیں تلوارا، سیدھا ایسے. ہر انگلی کا فیس کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو. اور ہاتھ کا انگوٹھا اس کان کی لو کو ٹچ کرے، اور وہ ناف کے نیچے، اس سے پہلے یعنی انگلیوں کا کھولنا. یہ دوسری سنت ہے. قبلہ رخ کر کے کہنا، کھول کے انگلیوں کو رکھنا، اس تھم کو کان کے ساتھ ٹچ کرنا، یہ ساری سنت ہے. اور عورت کہاں ہاتھ سینے پہ رکھے، ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ ہلکا نہیں بنائے گی، وہ ایسے رکھے گی. وہ آپ بعد میں بتاتا ہوں. دوسری سنت. اور تیسری سنت یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ لونڈی کا اب رواج نہیں رہا، مطلب کو نوکرانی لونڈیاں اس وقت ہوتی تھی. مرد اور لونڈی کا ایک ہی حکم ہوتا ہے. یعنی لونڈی کا اب تصور ختم ہو گیا. جو غلامی کا تصور تھا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا، چونکہ چار دانگ عالم میں اسلام پھیل چکا ہے الحمدللہ. ہر طرف آپ کو مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے. تو اب جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے. دے بورن فری، دے لیو فری اینڈ دے ڈائی فری. اس لیے آپ اس کو غلام کر کے نہیں رکھ سکتے. امپلائی ہے، امپلائی لائک اے سلیوری بعض لوگوں نے کہا، لیکن نہیں. امپلائی 8 گھنٹے پابند ہوتا ہے یا 12 گھنٹے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. مالک کو اس کو پابندی نہیں لگا سکتا. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ اٹ لکس لائک اے سلیو. بھائی وہ جب وہ جاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ غلام کی طرح رہتا ہے، لیکن نہیں، باوقار رہتا ہے. میں نے دیکھا کہ یورپ میں وہاں لوگ اگر بہاری بھی دے رہے ہیں تو بڑے پراؤڈ ہیں کہ میں بہاری دے رہا ہوں. انفیریورٹی کمپلیکس احساس کمتری کا وہ شکار نہیں ہوتے. جو بھی جہاں کام کر رہا ہے وہ پراؤڈ ہو کے کر رہا ہے. اس لیے مسلمان کو تو اس سے زیادہ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے، جس چیز کو میری روزی بنایا ہے، میں اس پہ راضی. تو خیر ہم باہر نکل گئے، واپس آئے نماز کی طرف. ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھیں گے، تھم کو کان کے ساتھ ٹچ کریں گے، اور یہ ساری سنتیں. اور عورت کہاں ہاتھ رکھے گی؟ یہاں سینے پر. اب مرد جب اقامت کہے، جو ہی مؤذن اقامت کہے گا، یعنی جو پیچھے تکبیر پڑے گا، قد قامت الصلاۃ تو قد قامت الصلاۃ، تو آپ ٹینشن رہے کہ جو ہی امام اللہ اکبر کہے اس سے پہلے بھی نہ کہیں، چونکہ ابتدا ختم ہو جائے گی آپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں. جو ہی امام اللہ اکبر کہے آپ نیت کر کے ساتھ ریڈی کھڑے ہوں. جو امام کہے اللہ اکبر، آپ بھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا کہیں؟ اللہ اکبر. یہ سنت ہے امام کے ساتھ ساتھ رہنا، ٹھیک ہے. اب عورت کیسے ہاتھ باندھے گی اور مرد کیسے باندھے گا؟ کہاں باندھے گا؟ اب یہ ہے، یاد رکھنا، یہ انگلی نیچے، یہ انگوٹھا اوپر، 3 انگلیاں اس ہتھیلی کو. آپ میرا ہاتھ ہلکا دیکھ، اس کو کہتے ہیں ہلکا. ہلکا باندھیں گے. دائیں والا ہاتھ اوپر، بائیں والا نیچے، اور نیچے ایک انگلی نیچے. یہ ہڈی نہیں ہے، یہ بلڈ پریشر کے لیے بھی بڑا ضروری ہے جی. یہ ایسے آپ رکھیں گے، انگلی اور انگوٹھا، 3 انگلیاں پہ ایسے، ناف کے اوپر یا نیچے،
ٹھیک ہے، لیکن عورت کہاں رکھے گی؟ ہاتھوں کو سینے میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہلکا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ گھر میں آپ جا کے بتا سکتے ہیں، ورنہ بتانے کی خاص ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس سے پہلے کہ امام قرات شروع کرے آپ 10 ثنا پڑھیں گے. میں بتا چکا ہوں ثنا کیا ہے، سنت ہے، اس کو آہستہ پڑھنا ہوگا اور امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے. ثنا امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کا سٹیٹس نماز میں کیا ہے؟ سنت ہے. اس ثنا کے ساتھ ساتھ آپ کو روح کو پمپ ملتا ہے، گیس ملتی ہے، خوراک ملتی ہے. آپ کا جسم تو زمین پہ ہوتا ہے لیکن روح اڑنا شروع کر دیتی ہے. روح کے اندر جان آ جاتی ہے، روح کے اندر روح آ جاتی ہے جو آپ کو پمپ کر کے اٹھاتی ہے اوپر. گویا کہ آپ فضا میں جس طرح جہاز کھلا تھیندے پہلے ہنجے ویندے وات یہ ہنجے تھیندے وات پھر کے سیدھا تھیندے. روح بھی ایسے ثنا کے ساتھ اٹھنا شروع کر دیتی ہے اگر نماز پہ توجہ ہو. آپ کے درمیان اور رب کے درمیان آپ آن لائن ہوتے ہیں، پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد امام پڑھے گا تسمیہ. کیا پڑھے گا؟ تعوذ، تھوڑی تعوذ پڑھے گا. تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آہستہ پڑھے گا، مقتدی خاموش ہو جائے گا. اس کے بعد مقتدی نے کچھ نہیں پڑھنا. تسمیہ پڑھے گا امام، تعوذ کے بعد کیا پڑھے گا؟ تسمیہ. اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ سورہ فاتحہ شروع کرے گا. آج یہاں تک، میں فاتحہ سے آگے نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہاتھوں کو آپ، پہلی بات تو ہے کہ ریڈی رہیں. جو ہی امام آئے آپ کی توجہ، آپ کا دماغ، آپ جس طرح آدمی ٹینشن نہیں ہوتا بالکل آپ ٹینشن ہو جائیں، کیونکہ آپ کی روح کا ٹائم آ گیا ہے. ہو سکتا ہے نماز یہ آخری ہو. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کو ایسے پڑھو کہ پیچھے حضرت اسرائیل کھڑے ہیں، پیچھے حضرت اسرائیل کھڑے ہیں. دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے اور سامنے کعبہ ہے. سامنے کعبے کا تصور جنہوں نے دیکھا ہے وہ تصور رکھے. اور بندہ جب حج یا عمرہ کر کے آتا ہے مہینوں کے مہینے وہ تصور نہیں جاتا. بندہ سمجھتا ہے میں سعودی میں ہوں، حالانکہ وہ پاکستان آ چکا ہے، لیکن اسے خواب لگتا ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں. نہیں سمجھے؟ وہاں پہنچ کے خواب لگتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا، میں تو یہیں کی پیداوار تھا، میں تو زندگی ضائع کر دی. تو مختصراً نماز کو ایسے پڑھیں کہ پیچھے کون کھڑا ہے؟ اسرائیل. دائیں طرف کیا ہے؟ بائیں طرف کیا ہے؟ اور سامنے کیا ہے؟ کعبہ. اور زندگی کی میری آخری شاید نماز ہو. جب یہ ذہن میں تصور ہوگا تو آپ کی روح کو بڑی پاور ملے گی. اور جن لوگوں کی روح زندہ ہو جاتی ہے وہ مر کر بھی مرتے نہیں ہیں، وہ مر کر بھی مرتے نہیں ہیں. ان کا جی لگا ہی نہیں ہے اس جہان میں. وہ اس کو ٹیسٹ سمجھ کے گزارتے ہیں، جنبیت سمجھ کے گزارتے ہیں، حلال حرام کی تمیز سمجھ کے گزارتے ہیں، بڑے چھوٹے کی عزت کر کے وہ زندگی گزارتے ہیں. بڑوں کی عزت اس لیے کرو کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. چھوٹوں سے شفقت اس لیے کرو کہ ان کے گناہ تھوڑے ہیں اور میرے گناہ زیادہ ہوں گے. کیا تصور ہے اسلام کا، کیا فلسفی ہے اسلام کی. السلام علیکم جب تم کہتے ہو تو ذہن میں یہ رکھو کہ یہ عمر میں بڑا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، میری عمر چھوٹی ہے، میری نیکیاں کم ہیں. اور جب چھوٹے کو سلام کرو تو یہ ذہن میں رکھو کہ مالک اس کی تو گناہ تھوڑے ہوں گے، میری تو عمر زیادہ ہے، میرے گناہ بڑے ہوں گے. اور کبھی بھی نیکی کا تصور نہ لایا کرو دماغ میں کہ میں چونکہ یہ نیکی کر لیے ہوں میں جنتی ہوں. نہ، ایمان یہ کس چیز کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. خوف بھی ہے کہ شاید جہنم میں نہ چلا جاؤں، اور امید بھی ہے کہ مالک اتنا مہربان ہے کہ میں مسکین ہوں، ضرور وہ جنت بھیج. میں اتنا گنہگار ہوں کہ روبو بھی صحیح نہ جتنے کسے گناہ کیتے نا
اتنا روے ہو گئے یار. نیچر میں جہاں گناہ کیے ہیں وہاں نیکیاں بھی ہیں, تو نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں, اور سم ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وہ اتنا مہربان, جو گناہ ہے نا وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں, اور کبھی کبھی تو جمع السیئات گناہوں کو مٹا دیتا ہے. فرشتے دفتر کھول کے دے دن مالک تو دفتر بھرے ہو یار را فرماندے دیکھ نو تو محنت کو نہیں پتا تو سن دیکھو وہ دیکھن گے کہ مالک کو صاف ہے. تو یہ کریم ہے, وہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں لگنے دیتا جب وہ کرم کرنے پہ آتا ہے. تو یہ بندے اور خدا کا بڑا گہرا رشتہ ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. آپ خدا کے ساتھ دوستی لگا کے دیکھیں, آپ کی زندگی جنت بن جائے. ہر نماز نئی نماز, ہر دن نیا دن, ہر رات نئی رات, ہر ہفتہ نیا ہفتہ, ہر مہینہ نیا مہینہ, ہر لمحہ نیا لمحہ. اس لیے آپ کو زندگی کا ٹیسٹ ملے گا. لائف از لائک اے گفٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور نماز یہ لائف کا گفٹ ہے. جو بے نمازی لوگ ہیں مقدار ہوتے ہیں, گندے ہوتے ہیں, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی پلیت. کوشش کیا کریں نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا کھایا کریں. نہیں پڑتی تو ہاتھ جوڑو, بھئی میری زندگی چاہ گئی, خدا دا نہ آئی, میں تیرے صدقے ہی جنتی بننا, تاکہ اس میں بھی شرم آ جائے. ڈنڈے نہیں مارنے. عورت جو ہے یہ پھول ہوتا ہے, بیوی ایک خوشبودار پھول ہے. اس کو مسلو گے اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی, حسن ختم ہو جائے گا, گھر کا ماحول ختم ہو جائے گا, جنت نما جہنم نما بن جائے گا. جب تم جاؤ تو وہ خوش ہو, جب وہ آپ جائیں تو وہ خوش ہو جائے, جب وہ نظر آئے تو آپ خوش ہو جائیں. دس از لائف. تو یہ انٹرنل لائف پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ داخلی زندگی کیسے ہونی چاہیے. یہ جو خارجی زندگی میں جس طرح ہم رہتے ہیں, داخلی زندگی میں بھی دوست بن کے جایا کریں. نہ افسر بن کے گیا, نہ پٹھان بن کے گیا, نہ کوئی بڑا غیرت مند. یہ غیرت نہیں, معذرت کے ساتھ جس کو یہ غیرت کرتے ہیں وہ بہت بڑی بے غیرت ہے. ہوں کل ایک میرے کو کلائنٹ آیا تو کہنے لگا جی اچھا طلاق نہ دینے ہوں, اچھا مینیاں سفید کر چھوڑے نے. ہمارا کہا واہ واہ واہ, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہم سے کوہنا بے معروف ہے اور سرے کوہنا بے معروف ہے. اگر تیرا گزارا نہیں ہوتا تو پیار نال نہیں رہ سکتا, ارے کر تاکہ وہ اور کو جانا گن. اور سرے ہونا یا انہوں چھوڑ دیتے یا انہوں رکھ. یہ مہندیاں چٹیاں کرنے لگ کی حالت ہے. اسے زندگی نال تو کھیلتا رہو, تو خالق ہے کہ عورت کو تو بٹھائے رکھ, چونکہ طلاق تو نے دینی ہے. یہ خیر داخلی گل میں کر رہا ہوں, خارج موضوع تو ہٹ کے چھوڑا گیا. میرے زندگی دے وقت میں کہ تیری گل منا گا, خدا دے شرم کر. اصل جی کہنو کدی بخشے نہیں, ہیڈا تو ڈاڈا جنے ایک یعنی ایک داغے دی مارے تو کیسے تیری شاید بندہ آ کر گیا خدا ہے کی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور بندے کو کتنا اختیار ہے؟ فرمایا 1 لاکھ چاہ. اس چاہی فرمایا دوجی چاہ کے ڈھاپ ہوتا ادیے کچھ اختیار تھے. فنیر تجھے بن دیں زمین تیرے تلے کہیں میں. کئی بندے آئے زمین پہ اور تلے چلے گئے. اس زمین سے زمین میں کوئی فرق نہیں آیا, آسمان میں کوئی فرق نہیں آیا, دنوں میں کوئی فرق نہیں آیا, سورج چاند میں کوئی فرق نہیں آیا. بندہ مر گئے, بندے مر گئے, بلڈنگ کھڑین, گھر کھڑین, جتیاں پہن, کپڑے پہن, بندہ کو نہیں. اس واسطے زندگی عارضی ہے, اس میں عارضی سمجھ کے اس اندر مٹھا پاؤ, نیکی دا, عاجزی دا, تکبر نہیں, عاجزی دا, مٹھا. یہ مٹھا ہے. پنجابی چاہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ اتنا مٹھا تھی. چاش آدھے ہو نا جی, جتنا گڑ اتنا مٹھا. جتنا اس زندگی دے اندر سنتاں دا, فرضاں دا, واجباں دا مٹھا پیسو, ذکر الہی دا, اتنا تہاڈی زندگی پرسکون ہو سی. تہاڈے کول کچھ بھی نہ ہو سی تو تسی بادشاہ ہو. دل جو مطمئن, جیڑی شاید تو لگی گئی اس سے پریشان نہ تھیا کرو. نہیں وہ تہاڈی ہے ہی نہیں. تو جیڑی شی آ گئی اس سے رب دا شکر کر. فرمایا والا ان شکر تم لازیدنکم, اگر میری نعمتوں تے شکر کرو گے میں بڑھاواں گا انہاں. والا ان کفرتم ان عذابی لشدید, اگر میری نعمتوں پر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سر جھکا کے رہو,
مٹا کے رہو اپنے آپ کو، نیکیوں کو بھلا کے رہو اور گناہوں کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی، توبہ، رونا دھونا۔ جب اکیلے ہوتے ہو، آپ کے اور خدا کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، اس وقت رویا کریں، آنسو بہایا کریں۔ اللہ پاک آپ پر ضرور کرم کرے گا، آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا